درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عربی ادب کی مشہور زمانہ کتاب مقامات حریری کا آغاز کرنے کے لیے آج ہم جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نحمدک علی ما علمت من البیان والہمت من التبیان، کما نحمدک علی ما اسبغت من العطاء واسبلت من الغطاء، ونعوذ بک من شرة اللسن وفضور الهذر، کما نعوذ بک من مأرة اللکن وفضوح الحسور، ونستکفی بک الافتنان بإطراء المادح۔ یہ کتاب علامہ حریری کی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی قاسم ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ تو آپ کا کامل نام اس طرح ہے: ابو محمد قاسم الحریری۔ آپ کو جو حریری کہا جاتا ہے، حریری کی وجہ تسمیہ یہ ہے، حریری اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے، حریر کے معنی آتے ہیں ریشم کے، چونکہ آپ کے گھر میں ریشم کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ریشم کی آپ تجارت کیا کرتے تھے، تو جو آپ ریشم کی تجارت کیا کرتے تھے، اس کی نسبت سے آپ کو حریری کہا جاتا ہے۔ بصرہ کے قریب ایک گاؤں جو بصرہ کے قریب ہے، جس کا نام مشان ہے، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب، فصیح و بلیغ تھے۔ آپ کا کلام فصاحت و بلاغت سے لبریز ہوتا تھا، گویا آپ اپنے زمانے میں، اپنے دور میں ادیبوں کے ادیب تھے۔ آپ کو تاج الادباء بھی کہا جاتا تھا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے تو خوبصورت نہ تھے، لیکن سیرت و کردار کے اعتبار سے نہایتی ظریف الطبع، حسن و اخلاق کے پیکر، نہایت ہی حسین و جمیل تھے۔ صورتاً
تو خوبصورت نہ تھے لیکن سیرتاً بہت خوبصورت تھے۔ عرب ممالک میں ادبا کے درمیان آپ کا نام چلتا ہے، آپ کی عربی ادب میں ایک الگ شناخت ہے، ایک الگ پہچان ہے۔ کثیر کتابوں کے آپ مصنف ہیں، یہ تو بہت ساری آپ نے کتابیں لکھی، لیکن مقامات حریری کو عرب ممالک میں جو مقبولیت ملی، وہ مقبولیت کسی کتاب کو آپ کے نہ ملی۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک کتاب ایسی بھی لکھی ہے جس میں آپ نے ادبا کی غلطیوں کی شناخت کری ہے، جس میں ادبا غلطیاں کرتے ہیں، ایسی کتاب بھی آپ نے لکھی۔ تو آپ اپنے دور میں نہایت ہی مشہور و معروف تھے، اور جیسے ہی آپ نے یہ کتاب لکھی تو فوراً لوگوں نے اس کو اپنے مدارس اسلامیہ میں، کالجوں میں، عرب ممالک میں اس کو داخل کر دیا۔ تو یہ آپ کی اس کتاب کی مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے یہ درس نظامی میں داخل ہے، مدارس اسلامیہ کے درس نظامی میں داخل ہے، اور اب تلک جو ہے جس طریقے سے پہلے داخل تھی اسی طریقے سے اب بھی داخل ہے۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے جید متبحر عالم دین تھے۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی مقامات حریری، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، میں آپ کو اس کی وجہ تسمیہ بتلا دوں کہ مقامات حریری یہ وجود میں کیسے آئی۔ مسجد بنی حرام ایک مسجد ہے، علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ اس میں درس دیا کرتے تھے، اور آپ کے درس میں اپنے وقت کے علماء فضلاء آپ کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اسی مسجد حرام میں آپ درس دے رہے ہیں، علماء فضلاء کی جماعت بھی بیٹھی ہے اور آپ سے استفادہ کر رہی ہے۔ آپ کے درس میں علماء فضلاء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تو اسی درس کے اثناء میں ایک بھکاری آتا ہے جس کی ظاہری کیفیت ایسی ہے کہ جس کے قدموں پہ غبار، ہاتھوں پہ غبار، چہرے پہ غبار، بال جو ہے الجھے ہوئے ہیں، کرتا پھٹا ہوا ہے، عجیب سی ایک حالت و کیفیت ہے، پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ مسجد کے دروازے پر آیا، اسی درسگاہ میں آیا، اور آن کر کے فصیح و بلیغ عربی زبان میں بھیک مانگتا ہے، نہایت ہی فصیح و بلیغ عربی اشعار میں بھیک مانگتا ہے، اور انہی عربی اشعار میں اپنی الجھنوں کا، اپنے مصائب و آلام کا، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے ایک لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کی گرفتاری کا بھی ذکر کرتا ہے، اپنی الجھنوں کو، مصائب و آلام کو جو ہے بیان کر کے عربی زبان، بہترین فصیح و بلیغ عربی زبان میں بیان کر کے اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہے۔ تو علامہ حریری جو استاد ہیں، آپ کے شاگردوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے،
تو علامہ حریری حیرت و استعجاب کی دنیا میں ڈوب گئے، فضلاء علماء کی جماعت بھی حیرت کی دنیا میں ڈوب گئی، اور اس کی عربی زبان سے، انداز تکلم سے اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے بڑے مانوس ہوئے، اور اس نے جو عربی زبان میں جو اپنی پریشانی کا ذکر کر کے کچھ طلب کیا تھا، تو علامہ حریری نے اور فضلاء علماء کی جماعت نے سب نے اس کا تعاون کیا، ایک ایک روپیہ کر کے اس کی جیب جو ہے بھر دی۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آئے، اور شام کو بصرہ سے کچھ علماء کی جماعت آئی اور انہوں نے آپ سے ملاقات کی، تو علامہ حریری نے جو مسجد میں جو بھکاری آیا تھا اس کا ذکر کیا، تو ان علماء نے کہا کہ ایسے ہی شخص جو ہے آج ہمارے یہاں آیا اور اس نے اسی طریقے سے بھیک مانگی۔ تو علامہ حریری جو ہے سمجھ گئے کہ یہ کوئی چال باز ہے، اسی طریقے سے ہیرا پھیری کر کے مانگتا پھر رہا ہے۔ تو علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وہ واقعہ پسند آیا، اور اسی واقعے کو آپ نے عربی انداز کی تحریر میں آپ نے پرو دیا۔ اسی واقعے کو عربی ادب کے طرز پر آپ نے جو ہے اس کو لکھ دیا، جس میں آپ نے 2 فرضی نام کا اس میں انتخاب کیا ہے، جس میں ایک فرضی نام حارث بن حمام ہے، اور دوسرا جو فرضی نام ہے وہ زید بن سروجی ہے۔ تو زید بن سروجی جو ہے یہ اس نے واقعے کا یہ مرکزی کردار ادا کرنے والا ہے، اور حارث بن حمام جو ایک راوی رہے گا، اس سے جو ہے آپ نے اپنی ذات مراد لی ہے۔ آپ نے یہ ایک قصیدہ لکھا، اور آپ نے یہ مقامہ لکھا، اور مقامہ لکھ کر کے مسترشد باللہ کا ایک وزیر تھا خلیفہ دور عباسی میں، نوشیروان کو آپ نے دکھلایا، تو مسترشد باللہ کے وزیر نوشیروان کو دکھایا، تو نوشیروان کو یہ مقام بہت ہی زیادہ پسند آیا، اور جو ہے مزید لکھنے کی گزارش کی۔ تو علامہ حریری نے 49 جو ہے مقامے اور لکھے، اس طریقے سے 50 مقامے لکھے آپ نے، جو آج کل مدارس اسلامی میں صرف 10 مقامے داخل ہیں۔ تو آپ کے مقامات کو بہت جو ہے مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ مقامات مقامے کی جمع ہے، اور مقامے کے 3 معنی آتے ہیں، مجلس کے بھی آتے ہیں، جماعت کے آتے ہیں، اور ٹھہرنے کی جگہ کے بھی آتے ہیں، اور عربی ادب کی طرز پر لکھی ہوئی تحریر کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مقامہ کا جو معنی مراد ہے وہ چوتھا معنی مراد ہے، یعنی عربی ادب کے طرز پر لکھی، عربی ادب کے طرز پر لکھا ہوا کوئی قصہ، عربی ادب کے ڈھنگ پر لکھی ہوئی کوئی کہانی جس کے الفاظ مقفع مسجع ہوں، اس کو مقامہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ معنی مراد ہے۔ تو مقامہ کا معنی عربی ادب کے طرز پر لکھی ہوئی کوئی کہانی، کوئی قصہ، کوئی واقعہ جس کے الفاظ مقفع مسجع ہوں، اس کو مقامہ کہا جاتا ہے۔ ایسے آپ ہی مطلب کہیں جو ہے گئے، اور جا کر کے آپ نے جو ہے کوئی عجیب و غریب قصہ آپ نے دیکھا، کوئی واقعہ دیکھا، اور اس کو عربی طرز پر، عربی ادب کی طرز پر آپ نے لکھ دیا کہ جس کے الفاظ جو مقفع مسجع ہیں، تو وہ مقامہ کہلائے گا۔ یہاں پر یہی جو ہے مقامہ کا معنی مراد ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز اب کتاب جو ہے پڑھائی جائے گی۔ اب آپ نے علامہ حریری کا مختصر تعارف، اور اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، وہ اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا۔ علامہ حریری کے تعارف کو بھی آپ نے جو ہے سن لیا، اور مقامے کا معنی کیا ہے، اور یہاں پر کیا مراد ہے،
وہ بھی آپ نے جو ہے سمجھ لیا۔ یہ مقامہ یاد رکھیں، عربی ادب کی ڈھنگ پر لکھا ہوا کوئی قصہ یا کہانی جس کے الفاظ مقفع مسجع، اس کو مقامہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 10 مقامے جو ہیں، اس میں ہر مقامے میں یہی دو شخص نظر آئیں گے، حارث بن حمام، ابو زید سروجی۔ حارث بن حمام جو یہ راوی رہے گا، اور ابو زید سروجی جو ہے یہ فرضی نام ہے، یہ مرکزی کردار ادا کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔